بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اعلیٰ ازکا بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں کا آخر عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے جس نے آج کا خوبصورت دن دیکھنا نصیب فرمایا، اور وہ بھی ایسا دن جسے یوم العید کہا گیا ہے، عید کا دن بولا گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جمعہ بھی مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ قربان جاؤں پہ محبت سے جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کے کتنے کرم ہیں ہم پہ۔ ایک تو جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، اور ادھر سے 12 ذوالحجہ کا، ایام نحر کا، ایام قربانی کا آخری دن، یہ بھی عید کا دن ملا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، آج کے دن میں 2 عیدیں ہمارے پاس اکٹھی ہو گئی، 2 عیدیں۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ 12 ذوالحجہ کا آج کا دن، آخری قربانی کا دن، غروب آفتاب سے پہلے پہلے جس نے قربانی کرنی ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے بعد وقت ختم ہو جائے گا قربانی کا۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ کتنے بابرکت دن ہیں، یہ جو ابھی ہم نے پہلا عشرہ ذوالحجہ کا گزارا ہے، یہ اتنے بابرکت دن ہیں کہ ان کو ایک نسبت تو جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہے نا، کہ ہم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں ایک نسبت ان کی جناب ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہے، یہ پہلے والے 10 دن کی، اور ایک نسبت ان کی حضرت جناب کلیم اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ کیسے؟ جناب کلیم کو اللہ نے کوہ طور پہ جب کلام ہونا تھا نا، تو اللہ نے فرمایا 40 راتیں اے پیارے کلیم میری بارگاہ میں کوہ طور پہ آ کے ذرا میری عبادت کرنا، ایک چلہ کرنا۔ جب 40 دن پورے ہو جائیں گے پھر میں تیرے ساتھ کلام کروں گا۔ ان 40 دنوں میں آخری 10 دن جو تھے وہ ذوالحجہ کے پہلے والے 10 دن تھے۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دن ہیں جن میں ان دنوں کو نسبت ہوئی جناب خلیل اللہ کے ساتھ اور جناب موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ۔ آج وہ نسبت
الحمدللہ ہمیں اللہ نے دیکھنے نصیب کیے ہیں۔ تو میرے نبی کے غلاموں، یہ کیسے ایام ہیں؟ ایک طرف اور سادے لفظوں میں بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ یہ ایسے دن ہیں، ایک طرف حج کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں تکبیرات ادا کرتے ہوئے بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور ادھر حاجی یہ تکبیریں پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر کا حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کر رہے ہیں، میدان عرفات و مزدلفہ اور منی میں اللہ کے حج کے اراکین ادا کرتے ہوئے یہ تکبیریں بلند کر رہے ہیں۔ دوسرے جو مسلمان حج میں نہیں جا سکے، وہ پاکستان میں رہتے ہوئے یا کائنات کے کسی اور کونے میں، وہ اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ اکبر۔ ادھر حاجی بھی تکبیریں پڑھ رہے ہیں، ادھر قربانی دینے والے بھی تکبیریں پڑھ رہے ہیں۔ جنہوں نے حج پہ نہیں جا سکے وہ قربانی کر کے تکبیریں پڑھ رہے ہیں، جو حج پہ بھی نہیں جا سکے، قربانی بھی نہیں دے سکے، پھر میں نبی کے غلاموں بتانا چاہتا ہوں وہ نماز ادا کرتے ہیں، چاہے کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، جب یہ نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے، چاہے جماعت کے ساتھ ہے چاہے گھر میں پڑھ رہا ہے، وہ نماز مکمل ہوتے ہی ایک تکبیر بلند کرتا ہے۔ ادھر حاجی بھی یہ تکبیر کر رہے ہیں، ادھر قربانی والا بھی تکبیرات پڑھ رہا ہے۔ جو قربانی نہیں کر سکا، حج پہ نہیں جا سکا، وہ فرض نماز ادا کرتے ہوئے بندگانہ نماز ادا کرنے کے فوراً بعد وہ بھی یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ گویا کہنا چاہتا ہوں حاجی بھی تکبیریں پڑھ رہے ہیں، قربانی کرنے والا بھی تکبیریں پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھنے والے بھی تکبیریں پڑھ رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں نبی کے غلاموں، گویا کہ یہ ایسے دن ہیں، اتنے بابرکت دن ایام نحر والے کہ کائنات میں اللہ کے نام کی دھوم مچانے والے دن ہیں۔ لیکن ہر جگہ پہ کائنات کے ہر کونے میں کیا صدائیں بلند ہو رہی ہیں؟ گویا کہ کائنات کے ہر کونے میں کیا صدائیں بلند ہو رہی ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کائنات کے ہر گوشے میں جہاں ایمان والے رہتے ہیں، گویا کہ اللہ کے در کے قریب حاجی بھی یہی کہہ رہے ہیں، ادھر نمازی بھی یہی کہہ رہے ہیں، ادھر قربانی دینے والے بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ ایسے دن ہیں جو اللہ کے نام کی دہائی ڈالنے والے دن ہیں۔ ہر کائنات کے ہر گوشے میں اللہ کے نام کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں۔ تو آئیے اب ہم اپنے مضمون کی جانب چلتے ہیں۔ یہ چند عقیدتی کلمات تھے میرے نبی کے غلاموں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ 4 معنی ہم نے قرآن سے پڑھے تھے، 4 معنی ہم نے قرآن سے پڑھے تھے کہ جن کا معنی ہے قربانی۔ کیا جن کا معنی ہے قربانی؟ پہلا تھا ہدی کا معنی قربانی، جو قرآن کے اندر بیان ہوا۔ یہ قرآن کی آیات سے 4 لفظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ 4 لفظ ہم نے پڑھے جن کا معنی تھا قربانی۔ ہدی کا معنی قربانی، اللہ کے کرم، ایسا کام کرنا کہ جس سے اللہ کا کرم، اللہ کا لطف مل جائے، اللہ کا فضل مل جائے، وہ بھی کیا ہے؟ قربانی ہے۔ دوسرا معنی ہم نے پڑھا نہر کا معنی ہم نے پڑھا تھا ہر وہ حرام چیز جو جسم اور روح کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہو، اس کو جسم سے بھی جدا کر دینا اور روح سے بھی جدا کر دینا۔ گویا کہ ہر روح اور جسم کی حرام چیز کو نکال دینا، یہ بھی کیا تھا؟ نہر کا معنی کیا ہے؟ قربانی۔ کیا ہے جی دوسرا معنی قربانی؟ کہ ہر وہ حرام چیز کو چھوڑ دینا جو شریعت نے حرام قرار دی ہے، یہ ہے دوسرا معنی۔ تیسرا معنی ہم نے پڑھا نسکی۔ نسک بمانا عبادت لفظ نکلا عبد سے۔ عبد کا معنی ہے غلام، کسی کا ایسا ہو جانا کہ اپنی نہ مانی جائے بلکہ جو مالک کہے اس کی مانی جائے، یعنی ہر چیز کو ماننا دل سے اور
سے، اس کو کہتے ہیں تیسرا معنی نسک کا معنی، اور چوتھا تھا قربانن، کہ ہر وہ ایسا کام کرنا جس سے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، تو یہ بھی کیا ہے؟ قربانی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ آج دوبارہ اسی معنی کی ایک بات اور سن کے مزید بات آگے بڑھاؤں گا۔ قرآن مجید کے اندر میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ لفظ قربان، قرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسا کام کرنا جس سے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، جس سے بندہ اللہ کے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ قربانی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ آپ کی یاد ہے۔ اب آئیے قرآن کی جانب، قرآن ہے پارہ نمبر 11 ہے، سورت نمبر 9 ہے، سورت کا نام توبہ ہے اور 99 نمبر اس کی آیت مقدسہ ہے۔ اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، سورہ توبہ کی 99 نمبر آیت، 99 نمبر آیت۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ اے محبوب کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اعراب کا مطلب ہوتا ہے گاؤں والا، دیہات کے رہنے والے۔ کون سے جی؟ دیہات کے رہنے والے، کسی گاؤں پنڈ کے رہنے والے۔ اور آگے کیا فرماتا ہے؟ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا سونیا یہ پنڈ والے ایسے ہیں، یہ گاؤں والے جو عرابی جن کا میں کہہ رہا ہوں، یہ ایسے ہیں مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں گاؤں والے۔ ہیں کون؟ گاؤں والے۔ لیکن عقیدہ کیسا ہے؟ وہ بات میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کی تھی سادے لفظوں میں، کہ یہ کہا جائے کہ سونے محبوبہ انہاں دے مکان تے کچے نے پر ایمان بڑے ایمان انہاں دے بڑے پکے، یعنی اس آیت کا سادہ سا معنی مفہوم یہ بنتا ہے، ترجمے کے علاوہ مفہوم یہ بنتا سونیا من یؤمن باللہ وبالیوم الآخر، سونیا یہ ایسے گاؤں والے نے جنہاں دے مکان تے کچے نے پر انہاں دے ایمان بڑے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے من یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ آگے اب اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، سبحان اللہ۔ فرمایا سونیا یہ عرابی، یہ گاؤں والے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُ، انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں کچھ پیسے، ما ينفقو، وہ جو خرچ کرتے ہیں میری راہ میں، ان میں سے کچھ مال انہوں نے پکڑا ہے، کچھ پیسے انہوں نے پکڑے ہیں اور آگے ہیں تیری بارگاہ میں، تو ان کا خرچ کرنا کیسا ہے؟ یہ صحابہ کے قبیلے کے لوگ ہیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تو ان کے لیے یہ شان نزول کے طور پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ سرکار کی بارگاہ میں قبیلے سے، ابھی قبیلے کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، لوگ آئے، انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے میرے نبی کی بارگاہ میں، سونیا یہ ہم اپنا حصہ اللہ کی راہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جب سرکار کے غلاموں کی یہ ادا دیکھی، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا یہ جو گاؤں والے سونے آئے ہیں نا، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ، سونے یہ جو پیسے ہاتھ میں پکڑ کے آئے ہیں نا، یہ کس لیے آئے ہیں؟ قرباتن، یہ بھی لفظ قرب سے ہے، یہ قرباتن یہ قریبی چاہتے ہیں، یہ قرب چاہتے ہیں، یہ نیڑے ہونا چاہتے ہیں، جس کے عند اللہ، سونے یہ پیسے لے کے تیری بات ہمیں اس لیے آئے ہیں کہ پیسے سونے نبی کو دیں تاکہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ کر پیسے دینے والوں کا ارادہ یہ تھا ہم پیسے دیں نبی کی بارگاہ میں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، آگے جاؤ واقفہ ہے، فرمایا وصلوات الرسول، اور سونے یہ اللہ کے قرب کے علاوہ سونے نبی کی دعا بھی چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا قرب چاہنا اور نبی کی دعا چاہنا، یہ بھی کیا ہے؟ قربات، یہ بھی کیا ہے؟ قربانی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا قرب چاہنا اور نبی کی دعا چاہنا، یہ بھی کیا ہے؟ قرآن کی سائد سے ہمیں یہ معنی ملا کہ قربانی کا ایک معنی یہ ہوا کہ اللہ کی قرب اللہ کا چاہنا اور نبی کی دعا چاہنا۔ سادہ سا جملہ میں عقیدے کی بات کرنے چلا ہوں، مجھے نبی کے غلاموں بتائیے ذرا، وہ لوگ ہاتھ میں پیسے پکڑ کر
میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں سونے یہ قبول کریں ہمیں آپ کی دعا چاہیے، قربان نہ جاؤں۔ گاؤں والے لوگ آ کر پیسے دے کر نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں سونے ہمیں آپ کی دعا مل جائے، اور قربان جاؤں نبی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں عمر مل جائے۔ یہ آ کر کہتے ہیں ہمیں نبی کی، بولیے ذرا نبی کی، اور یار قرآن دا ہے نا، قرآن دے پڑھ کے مانا عرض کر رہے ہیں صلوات کے رسول، یہ قرآن کا معنی ہے، لفظ ہے، ان کا معنی بتایا کہ وہ لوگ پیسے پکڑ کر آ کر کہتے ہیں ہمیں رسول کی دعا مل جائے، ہمیں رسول کی صلوات کے رسول، کسی بندے کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ رہے ہمیں رسول کی دعا مل جائے، اور قربان جب وہ پیسے پکڑ کر آ کر کہتے ہیں ہمیں رسول کی دعا مل جائے، اور ادھر نبی خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کہتا ہے یا اللہ ہمیں عمر مل جائے۔ اس کا مطلب ہے نبی کی دعا ہے عمر، نبی کی دعا ہے عمر، اور سونے نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں عمر مل جائے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام، اللہ کے نبی نے دعا کی خانہ کعبہ کے پاس یا اللہ اسلام کو طاقت دے، یا عمر بن خطاب سے دے دے یا عمر بن حشام سے دے دے۔ اس کا مطلب ہے نبی کی دعا کون بنے؟ بولیے ذرا کون بنے؟ کون عمر بنے؟ بولیے ذرا کون عمر؟ ایک دفعہ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ جس نے بادشاہی میں فقیری کی وہ عمر، جس نے ساری زندگی عدل کیا وہ عمر، ایسا عمر جس کے بارے میں مولا علی کہیں یہ عمر جنت کا چراغ ہے، وہ عمر جو بات بھی کرنا چاہے پہلے علی سے مشورہ کرے، اپنے دل کی ہر بات علی سے کرے۔ ارے وہ عمر جو حسنین کریمین آئیں تو کھڑی ہو جائے ادب میں، ارے وہ عمر ہے، عمر اس بندے کا نام ہے جو اپنی پگڑی اتارے، عزت والے ساتھ سے پگڑی اتار کے حسنین کریمین کے قدموں میں رکھ بولے آپ کا نانا کوئی اور ہے، آپ کے نانے کا مقام اور ہے، آپ کے بابے کا مقام اور ہے، میں عمر کی کیا حیثیت ہے؟ عمر وہ جو اپنی پگڑی حسنین کے قدموں میں رکھے، ارے وہ عمر جو ہزار دینار حضرت جناب حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرے اور اپنے بچے کو 500 درہم دے، وہ عمر میں کہنا چاہتا ہوں میرے نبی کے غلاموں، وہ عمر ہے جس کے بیٹے کا دولہا میرا نبی بنا ہے۔ ارے وہ عمر جس کی بیٹی کائنات کے مومنوں کے لیے کیا بن گئی؟ ماں بن گئی، جس کی بیٹی کائنات کے مومنوں کی کیا بن گئی؟ بولیے ذرا کیا بن گئی؟ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کیا ہے؟ نبی کی دعا۔ آئیے نبی کی دعا مانگنے آئے ہیں لوگ، تو یہ دیکھیے ذرا قربات کی لفظ یہ بھی قرب سے ہے، اس کا مادہ روٹ ورڈز جو بیسک ہے مادہ وہ اشتقاق کاف را اور وا ہے، قرب سے ہے۔ تو قرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے قریب ہو جانا، کسی کے نیڑے ہو جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے معنی ہمیں بتاتے ہیں ہر وہ کام جو اللہ کے قرب کے لیے کیا جائے وہ بھی کیا ہے؟ قربانی ہے۔ بولیے ذرا کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے ہمارے کون کون سے کام ہیں، اب ساتھ لفظوں میں بیان میں کیا جائے تو نماز پڑھنا کیا ہے؟ قربانی ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ قربانی۔ میرے نبی نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے، جو سجدہ کرتا ہے، تو جتنا وہ سجدے میں گڑگڑا کر اللہ کے بارگاہ میں جھکتا ہے بندہ اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے تو مطلب یہ ہوگا نماز کیا ہے؟ عبادت۔ نماز کیا ہے؟ قربانی۔ نماز کیا ہے؟ قربانی۔ ہم نے عید گزاری ہے، آج آخری دن ہے، ہم نے عید والے دن اگر کسی کے ہاتھ دست شفقت رکھا کسی کے سر پہ تو یہ میرے نبی کی سنت ہے، لہذا یہ بھی کیا بنا؟ قربانی۔ کسی کے یتیم بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا یہ بھی بنا قربانی، اور کسی کا دل رکھا یہ بھی بنا قربانی، کسی بیوہ عورت کا چولہا جلا دیا تو یہ بھی کیا ہے؟ قربانی، کسی کے گھر میں خفیہ راشن بھجوا دیا تو یہ بھی کیا ہے؟ قربانی۔ گویا کہ اللہ کے نزدیک کرنے والے ہر کام کو کیا بولیں گے؟ قربانی۔ ہم نے قربانیاں کی ہیں، ہم نے جانور ذبح کیے ہیں، آپ دیکھیں ذرا ہم نے جانور ذبح کیے ہیں لیکن سگی بہن سے بولے، بولیے ذرا سگی بہن کو بلایا، ہم نے قربانیاں کی لیکن سگے بھائی سے بات کی، کیا یہ قربانی ہے؟ نہیں۔
کیا یہ قربانی ہے؟ بھائی اور بہن کو نہ بلانے سے اللہ کا قرب ملتا ہے یا اللہ کا بغض ملتا ہے؟ اللہ سے دوری ہوتی ہے، کیونکہ یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے۔ یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار بھائی صاحب بہن بھائیوں کو نہ بلائیں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی والا کام بنا۔ ادھر سے ہم نے جانور دیا، ادھر سے ہم نے اپنے بہن بھائی کو بھی نہ بلایا، تو یہ قربانی قبول ہاں اللہ قبول کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے ان چیزوں کا خیال نہ رکھا ایک پہلو سے، تو یہ بھی قربانی قبول ہوگی؟ بولیے ذرا، قبول ہوگی نہیں۔ گرامی قدر حضرات، نبی علیہ السلام کے غلاموں، آئیے اب یہ چار معنی ہم نے پڑھے، چار معنی ہم نے پڑھے: قربان، حدیث، نحر اور نسک، یعنی کسی کا غلام ہو جانا اور ہر وہ کام جس سے اللہ قریب ہو جائے، اور اسی طرح جسم سے ہر حرام چیز کا نکال دینا، یہ بھی قربانی ہو گیا۔ اور حدیث کہ اللہ کا لطف و کرم چاہنا، یہ بھی قربانی ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے دل کو دستک دیتے ہوئے، جب یہ چاروں خاصیات، یہ چاروں کوالٹیز جناب اسماعیل میں پائی گئی، تو اس وقت اللہ نے فرمایا پیارے خلیل قد صدقت الرؤیا۔ یہی چار وہ خوبیاں تھی، یہی چار وہ معنی تھے کہ جب باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے تجھے خواب میں دیکھا ذبح کرتے ہوئے، تو یہ معنی پایا گیا نسک کا کہ بیٹے نے کہا بابا میں اس مالک کا عبد ہوں، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، میرا مالک راضی ہے، میں راضی ہوں۔ یعنی یہ عبد کا معنی پایا گیا، یہ نسک کا معنی پایا گیا، یہ کوالٹی جناب اسماعیل میں پائی گئی۔ تو جناب اسماعیل نے سر خم تسلیم کر دیا۔ اب نہر کا معنی دیکھا جائے، نہر کا معنی ہوتا ہے دل سے ہر چیز حرام نکال دینا۔ جناب اسماعیل نے اپنے باپ سے بھی پوچھا بابا اتنی دعاؤں سے میں ملا ہوں، 13 سال اب مجھ سے دور رہے، اب اچانک سے میں جوان ہوا، آپ کی محبت سمجھنا چاہتا تھا پر آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ بیٹے نے ساری حرام چیزیں جسم سے روح سے نکال پھینکی۔ یہ تھی برہر کی کیفیت۔ اور پھر آ گئی حدیث والی کیفیت۔ حدیث کا معنی ہم نے پڑھا اللہ کے لطف و کرم کو نزول کے لیے ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ کا لطف مل جائے، اللہ کا کرم مل جائے۔ جناب اسماعیل نے فرض کی بابا آپ ایسے کریں کہ آپ وہ کام کریں کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ بھی بن گیا کہ ان کا پتہ تھا ان کو اللہ کا لطف و کرم اس وقت نازل ہوگا جب اللہ کی ہر بات مانی جائے گی۔ اور پھر آخری بات قربانن، اب اللہ کے نیڑے ہونے والا کام تھا۔ جب یہ تینوں کوالٹیاں پائی گئی، اب چوتھی کوالٹی کا وقت آیا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے اس کے پیارے ابا آپ مجھے زمین پہ مٹا دیجئے، جیسے رب نے حکم کیا ہے ایسے کر دیجئے۔ جناب اسماعیل لیٹ کے چھری گردن کے اوپر ہے، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑی ہے۔ جب چلانے کا وقت آیا اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے پیارے ابراہیم، اے اسماعیل، دونوں باپ بیٹے انہوں نے خواب سچ کر دکھایا ہے۔ چلو ابراہیم تو نے اپنا پیارا دیا ہے، ہم نے آدم کے بیٹے حابیل کا پیارا دمبا یہاں پر لٹا دیا ہے۔ یہ تھی وہ چار کیفیات، یہ تھے چاروں معنی، یہ چاروں کوالٹیاں جو پائی گئیں کس کے اندر؟ جناب اسماعیل کے اندر۔ کس کے اندر؟ جناب اسماعیل کے اندر۔ جب یہ چاروں کوالٹیاں پائی گئی، یہ تھی اصل میں قربانی، اللہ کی ہر بات کو ماننا۔ کیا ہے کہ اللہ کی ہر بات کو جیسے رب کہے ایسا کرنا۔ کیا ہم سارے کام ایسے ہی کرتے ہیں؟ جانور تو ذبح کیا، لیکن کیا ہم نے، مجھے بتائیں، جھوٹ بولنا چھوڑا؟ بولیے نہ ذرا۔ جانور کو بات کرنے کے باوجود بھی ہم نے جھوٹ کو، یہ حرام ہے نا، یہ نہر میں آتا ہے جسم سے نکال دینا، ہم نے جھوٹ چھوڑا نہیں، ہم نے غیبت چھوڑی نہیں۔ ادھر سے قربانی بھی کیے جا رہے ہیں، ادھر سے غیبت بھی ہو رہی ہے، ادھر سے حسد بھی ہو رہا ہے، ادھر سے کینہ اور عداوت بغض بھی ہے، آپس میں صلہ رحمی سے ہم دور ہیں، بہن بھائی کو نہیں بلا رہا، بھائی بہن کو نہیں بلا رہا، آپس میں بھائی بھائی بات نہیں کر رہے۔ ارے
جانور قربان کرنے کو ہم قربانی سمجھتے ہیں، میرے نبی کے غلاموں نہیں، یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی تو یہ تھی کہ ہر کام جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے کیا جائے وہ قربانی ہوتا ہے۔ آئیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل سے کہا کہ فلما بالغ معه السعي قال یا بني انی، اے میرے پیارے بیٹے، جناب ابراہیم کا یہ بلانا بتا رہا ہے، قرآن کا یہ پیغام ہمارے لیے ہے، اولاد جب جوان ہو جائے تو اس کو بلایا پیار سے جائے۔ اس کو کیسے بلایا جائے؟ بولیے ذرا، کیسے بلایا جائے؟ پیار سے بلایا جائے۔ جب اولاد جوان ہو جائے تو اسے پیار سے بلایا جائے، محبت سے بلایا جائے اور قربان جاؤ۔ پھر یہ یہاں پر ایک اور بات علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے معہ السعیہ، یہ سعیہ کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے کہ اس کا معنی ہے جب جناب اسماعیل کام کرنے کے قابل ہو گئے۔ تب جب وہ کام کرنے کے، اور کام کرنے کے قابل بندہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ جوانی کو پاؤں رکھتا ہے، جب جوانی میں قدم رکھتا ہے، جب پورے جوبن پہ جوانی پوری ایسے شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو پتہ تھا جناب ابراہیم کو اللہ چاہتا تو پہلے کہہ سکتا تھا، جب 13 سال سے پہلے بچپنے کی عمر تھی، اللہ چاہتا تو پہلے کہتا ابراہیم اپنے بچے کو لاؤ اسماعیل کو اور میرے راستے میں قربان کرو۔ اس کا مطلب یہ علماء کہتے ہیں نہیں، اللہ کو چونکہ جوانی پسند ہے، اللہ کو شباب پسند ہے، اس لیے جناب اسماعیل جوان ہو گئے، جوانی میں پہلا قدم رکھا، اس وقت اللہ نے فرمایا سونے خلیل اب تیرے امتحان کا وقت آ گیا ہے، وہ جوان بیٹا میری بارگاہ میں ذبح کرنا ہے، وہ جوان تو نے میری بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اب دوبارہ آئیے قرآن کی جانب، جو خطبہ کے اندر میں نے تلاوت کی تھی آیت مقدسہ سورہ آل عمران ہے، 3 نمبر سورہ ہے، 92 نمبر اس کی آیت ہے، 12 نمبر 4 ہے۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ کون سا بیٹا تھا؟ بڑی دعاؤں سے لیا تھا، بڑی دعاؤں سے لیا تھا۔ 86 سال کی عمر کے بعد یہ بیٹا ملا تھا جناب ابراہیم خلیل اللہ کو۔ یہ وہ بیٹا جو اتنی دعاؤں سے مانگا، جب جوانی کو پہنچا، اب یہ وقت تھا جب باپ سمجھتا ہے اولاد میرے لیے سہارا بنے گی، اولاد میرے لیے بازو بن گئی، اولاد میرے لیے سہارا بن گئی ہے۔ جب وہ وقت آیا تو اللہ نے کہا پیارے خلیل اب تجھے اپنے بیٹے کو میری بارگاہ میں ذبح کرنے کا ہم تجھے امتحان دیتے ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے تو اس وقت نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک تو اپنی پیاری چیز میری راہ میں نہ دے، پیاری چیز میری راہ میں نہ دے۔ بولیے ذرا یہ جملہ بڑا، میں آگے بات کو بولتا ہوں، پیاری چیز میرے راستے میں، بولیے ذرا پیاری چیز میرے راستے میں۔ اب اس کو تھوڑا سا سرکار کی حدیث کے ساتھ ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے، اس کے ضمن میں بلکہ لاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ قربانی کا جانور خریدتا ہے تو سرکار نے فرمایا بھائی اپنا جانور موٹا فربا ایسے خوبصورت سا جانور خریدا جائے قربانی والا۔ سرک سے آپ نے عرض کیا تھا اس کی وجہ، میرے نبی نے فرمایا یہ جانور جس طرح موٹا فربا تازہ دنیا میں قربان کرو گے، کل بروز قیامت یہ اسی طرح اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے پوری جسامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سامنے زندہ ہو کر تمہارے لیے آئے گا۔ صحابہ کرتے سوئے بس، فرمایا بس نہیں صحابہ ابھی آگے یہ وہ جانور ہے، تم جب پل صراط سے گزرنے لگو گے تو اسی پر سوار ہو کر جاؤ گے۔ یعنی جیسا جانور دنیا میں دیا ہوگا ایسی خوبصورت سواری پھر اس دن ملے گی، اس دن سواری بھی پھر ایسی ملے گی۔ جانور موٹا اور صحیح ہوگا فرما تو اس دن قیامت والے دن پل صراط سے گزرنے کے لیے سواری بھی پھر ایسی ہی ہوگی۔ یہاں پہ ایک بات اور کرنے لگا ہوں، عقیدے کی بات ہے۔ ہر عالم نے، ہر خطیب نے یقیناً یہ عید کے موقع پہ یہ بات، یہ حدیث پاک پڑھی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے زید بن ارقم والی حدیث جو میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پہ عرض کی تھی کہ سرکار کے غلاموں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے قربانی میں کیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور سرکار کے غلاموں نے کہتے ہیں فما لنا فیہا یا رسول اللہ، سونے اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے عوض اللہ کی بارگاہ سے نیکیاں ملیں گی، نیکیاں۔ اب اس کو
دوستوں میں اپنے الفاظ میں سادہ سا جملہ عرض کرنے لگا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے بعد ہمارے لیے بخشش کا بولیے ذرا بولیے ایک دفعہ کہہ دیجیے. میں اپنے عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں. قربانی کا ہر قربانی کے جانور کا ہر بال تیرے میرے لیے قیامت والے دن بخشش کا سبب بنے گا. ارے علماء نے یہ حدیث پڑھی ہوگی, صحیح حدیث ہے, صحیح متن کے ساتھ ہے اور ستاروں کے ساتھ ہے. ہر عالم نے, ہر مکتب فکر نے یہ روایت پڑھی ہوگی عید کے موقع پہ کہ قربانی کے جانور کے جسم پہ ہر بال کا بدلہ یہ بال کل قیامت والے دن ہمیں بخشوائے گا. لوگوں نے حدیثیں پڑھی کہ قربانی کے جانور کا ہر بال ہمیں بخشوائے گا. میرا عقیدہ کہتا ہے کہ یہ بال بھی بخشوائے گا, ہمیں تو زہرا کے لال بخشوائیں گے, ہمیں تو سیدہ کے لال بخشوائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کیونکہ سب نے مانا کہ قربانی کے جانور کے بال بخشوائیں گے, تو ہمارا عقیدہ ہے کہ زہرا کے لال بھی ہمیں بخشوائیں گے. اور پھر اس سے اوپر والی بات, ہمیں تو آمنہ کے لال بھی بخشوائیں گے, ہمیں تو آمنہ کے لال بھی بخشوائیں گے. میرے نبی کے غلاموں, یہ تھی وہ قربانی جو جناب ابراہیم. اور یہاں پر ایک بات, اور یہ جو آیہ مقدسہ ہے مشہور کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا, آپ دیکھ رہے ہیں قرآن ہے, قرآن کے اندر سی بات کرنے لگا ہوں. کہا بیٹا انی ارا فی المنامی, آخری بات وقت ہوا جاتا ہے. کہا انی ارا فی المنامی انی اذبحک. جناب ابراہیم نے کیا دیکھا؟ بولیے کیا دیکھا؟ خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ پھر بولیے گا ذرا, جناب ابراہیم نے کیا دیکھا؟ کہا بیٹا انی ارا فی المنامی, بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انی اذبحک, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا. ادھر جناب ابراہیم نے خواب دیکھا. آئیے قرآن سے ایک اور خواب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ جناب ابراہیم کا خواب ہے. ایک اور خواب پارہ نمبر 12 ہے, سورہ یوسف ہے, 12 نمبر سورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے 4 نمبر اس کی آیہ مقدسہ ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اور یہ سبحان اللہ, یہ قرآن پڑھا میں نے. پارہ نمبر 12 ہے, سورہ یوسف 4 نمبر آیت ہے. ایک جناب ابراہیم نے خواب دیکھا, اور ادھر جو میں پڑھا ہے آپ کے سامنے کہ اذ قال, جب یوسف علیہ السلام نے لی ابی اپنے باپ سے کہا, جناب یعقوب سے, کیا یا ابتی انی, اے پیارے بابا میں نے دیکھا, انی رأیت, میں نے دیکھا 11 کوكبا, 11 ستارے ہیں, والشمس, ایک سورج ہے, والقمر, ایک چاند ہے, رأیتهم, میں یوسف نے دیکھا انہیں, لی ساجدین, وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے. رأیت, میں نے دیکھا. ادھر یوسف کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا خواب میں کہ 11 ستارے ہیں, ایک سورج ہے, ایک چاند ہے جو مجھے سجدہ کر رہا ہے. ادھر جناب ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے دیکھا, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب یہ 2 خواب ہو گئے 2 نبیوں کے. ادھر ابراہیم نے کہا میں نے دیکھا, میں نے اپنا بیٹا ذبح کیا. ادھر یوسف کہہ رہے ہیں 11 ستارے, ایک سورج, ایک چاند نے مجھے سجدہ کیا. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ جناب ابراہیم کا خواب جو انہوں نے دیکھا وہ حقیقی طور پر ایسے ہی ہوا؟ بولیے ذرا, بولیے ذرا, ایسے ہی ہوا؟ انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ انہوں نے دیکھا انی اذبحک, بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو کیا جناب اسماعیل ذبح ہوئے؟ بتائیے نا, بولیے. وہ بات اتنی شبہ والی تو ہے نہیں. جناب اسماعیل ذبح ہوئے, حالانکہ وہ کیا خواب میں دیکھ رہے ہیں؟ انی اذبحک, میں نے تجھے ذبح کیا. اس کا مطلب ہے ادھر جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور ادھر یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. کہا بابا مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, ایک سورج ہے سجدہ کر رہا ہے, ایک چاند ہے سجدہ کر رہا ہے. کیا حقیقت میں کسی بندے نے دیکھا ہو جناب یوسف کو ان 13 چیزوں نے سجدہ کیا ہو؟ بولیے نا ذرا,
نہیں کیا۔ اب آئیے دوبارہ قرآن کی سجا، یہ دو نبیوں کو خواب آئے تو خواب کیسے ہیں؟ یہ خواب ایسے ہیں، ان کو خواب آئے تو یہ خواب حقیقی طور پر پورے نہیں ہوئے۔ جناب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، خواب میں ذبح ہونا دیکھا تھا، ادھر سجدہ دیکھا تھا جناب یوسف نے، نہ ادھر جناب اسماعیل ذبح ہوئے، نہ ادھر 11 سجدے سورج چاند نے سجدہ کیا۔ پھر کیا بات ہوئی؟ ہاں اللہ کہتا ہے یہ انہوں نے خواب دیکھا، ہم نے ان کے حال کو حقیقی طور پر پورا نہیں کیا بلکہ معنوی طور پر پورا کیا تھا۔ آج یہ جناب امام ترمذی نے حدیث نقل کی، یہ دو نبی ہیں جن کا خواب معنوی طور پر پورا ہوا، لیکن ادھر امام ترمذی فرماتے ہیں میرے نبی نے خواب دیکھا کہ میں نے اللہ کو دیکھا۔ جب سرکار نے اپنے صحابہ سے کہا صحابہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا، اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب خلیل کا خواب ہم نے معنوی طور پر پورا کیا، یوسف کا خواب ہم نے معنوی طور پر پورا کیا، پر کہنے میں اور ان میں فرق ہے۔ اے پیارے حبیب آج تجھے ہم آسمانوں کی سیر کرواتے ہوئے 15واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ان دونوں نبیوں کے خواب معنوی طور پر پورے ہوئے۔ ادھر نبی نے خواب دیکھا، اللہ نے فرمایا ہم نے حقیقت میں اپنا آپ دکھا دیا تھا۔ یہ ہے سونے کا دکھا ہوا، یہ کیا ہے سونے، اور اس کو کہیں نے مانا ہی نہیں کہ حقیقت میں خواب یہ ہوا ہی نہیں سمجھ۔ چلے بات ختم ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھ کر اس کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی ہمت